زبانی یاد کرنے کے لیے آیت سن لیں۔ انجیل شریف میں سے اعمال کی کتاب، اس کا پہلا باب، 8ویں آیت۔ لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ اب سنتے ہیں کہانی۔ یہ کہانی ہم نے انجیل شریف میں سے اعمال کی کتاب، اس کے 6 باب کی 8ویں آیت سے 7ویں باب کی 60ویں آیت میں سے لی ہے۔ غور سے سنیے۔ حضرت استفنس حضرت عیسیٰ المسیح کے بارے میں الفاظ اور عملی زندگی سے بتاتے ہیں۔ ساتھیو، حضرت استفنس اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی قوت سے لوگوں میں بڑے بڑے عجیب کام اور نشان ظاہر کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ عبادت خانے کے مختلف قبیلوں کے لوگ اٹھ کر حضرت استفنس سے بحث کرنے لگے۔ حضرت استفنس نے جس دانائی اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے کلام کیا، وہ اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ پھر انہوں نے کچھ لوگوں کو یہ سکھا کر بھیجا کہ ہم نے اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے خلاف کفر کی باتیں کرتے سنا ہے۔ انہوں نے عوام اور قوم کے بزرگوں کو مجبور کر دیا کہ کسی نہ کسی طرح حضرت استفنس کو پکڑ لیا جائے۔ چنانچہ حضرت استفنس کو پکڑ کر عدالت کے کٹہرے میں لے جایا گیا۔ ان کے خلاف جھوٹے گواہ کھڑے کر دیے گئے، جنہوں نے یہ جھوٹی گواہی دی کہ ہاں، ہم نے اسے اللہ تعالیٰ اور اس کی شریعت کے خلاف باتیں کرتے سنا ہے۔ وہ یہ بھی کہنے لگے کہ یہ کہتا ہے حضرت عیسیٰ المسیح اس جگہ کو برباد کر دے گا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو بدل ڈالے گا جو حضرت موسیٰ نے ہمیں سونپی ہے۔ عدالت میں جو لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے ان پر غور سے نظر کی تو دیکھا ان کا چہرہ فرشتے کا سا ہے۔ پھر سردار کاہن نے، جو صدر عدالت تھا، کہا، کیا یہ تمام الزام جو تم پر لگائے گئے سچ ہیں؟ حضرت استفنس نے جواب دیا، اے بھائیو اور بزرگوں، سنو، اللہ تعالیٰ ہمارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کس طرح ظاہر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ وعدہ فرمایا کہ دیکھ، میں یہ زمین تجھے اور تیری نسل کے قبضے میں دوں گا، حالانکہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہ تھی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے 12 قبیلوں کے بزرگ پیدا ہوئے۔ بزرگوں نے حسد میں آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا اور وہ مصر پہنچ گئے، مگر اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی اور مصر کے بادشاہ فرعون کے نزدیک ان کو مقبولیت اور حکمت بخشی۔ فرعون بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر اور اپنے تمام گھرانے کا حاکم مقرر کر دیا۔ پھر ملک مصر میں کال پڑا اور بڑی مصیبت آئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام، اپنے بھائیوں اور اپنے خاندان کے دوسرے لوگوں کو جو 75 کے قریب تھے، اپنے پاس بلا لیا۔ مگر جب اس وعدے کی میعاد پوری ہونے کو تھی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا تھا، مصر میں وہ قوم بڑھنے لگی اور ان کا شمار زیادہ ہوتا گیا، اس وقت تک کہ مصر کا دوسرا بادشاہ مصر پر حکمران ہو گیا۔ مصر کا دوسرا بادشاہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ جانتا تھا، اس نے ان کی قوم سے چلاکی کر کے یہاں تک بدسلوکی کی کہ انہیں اپنے بچے پھینکنے، یعنی بے یار و مددگار چھوڑنے پڑے تاکہ زندہ رہیں۔ اسی موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جو بہت ہی خوبصورت تھے۔ انہیں 3 مہینے تک اپنے باپ کے گھر میں پالا گیا، مگر جب انہیں پھینک دیا گیا، یعنی بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا، تو فرعون کی بیٹی نے انہیں اٹھا لیا اور اپنے بیٹے کی طرح ان کی پرورش کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام علوم کی تعلیم پائی اور وہ کلام اور کام میں قوت والے تھے۔ پھر حضرت استفنس بتاتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کوہ سینا کے بیابان میں جلتی ہوئی جھاڑی میں حضرت موسیٰ پر ظاہر ہوا۔ پھر حضرت استفنس کہتے ہیں، اے گردن کشو، دل اور کان کے نامختونوں،
تم ہر وقت اللہ تعالیٰ اور روح القدس کی مخالفت کرتے ہو۔ نبیوں میں سے کس کو تمہارے باپ دادا نے نہیں ستایا؟ انہوں نے تو اس راست باز کے آنے کی پیشخبری دینے والوں کو قتل کیا، اور اب تم اس کے پکڑوانے والے اور قاتل ہوئے۔ جس طرح تمہارے باپ دادا کرتے آئے ویسے ہی تم بھی کرتے ہو۔ تم نے فرشتوں کی معرفت شریعت تو پائی پر عمل نہ کیا۔ جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو سخت غصے میں آ گئے اور اسے شہر سے باہر نکال کر سنسار کرنے لگے۔ جب لوگ حضرت استفنس کو سنسار کر رہے تھے تو وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے تھے کہ اے خداوند عیسیٰ المسیح، میری روح کو قبول کر، اور پھر گھٹنے ٹیک کر بلند آواز سے پکارنے لگے، اے اللہ تعالیٰ، یہ گناہ ان کے ذمے نہ لگانا۔ اور یہ کہہ کر حضرت استفنس ابدی نیند سو گئے۔ جی، یہ تھی آج کی کہانی۔ ساتھیو، حضرت استفنس روح القدس سے معمور ہو کر حضرت عیسیٰ المسیح کے بارے میں الفاظ اور عملی زندگی سے بتاتے ہیں۔ جب وہ سنسار کیے گئے تو بھی حملہ کرنے والوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ساتھیو، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ المسیح کے پیروکار ہوتے ہوئے آپ کی زندگی میں بہت زیادہ مشکلات آئیں گی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ روح القدس آپ کے دل میں ہے؟ مشکلات کے وقت آپ کیا کریں گے؟ یاد رکھیے، انجیل شریف میں لکھا ہوا ہے، جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ ساتھیو، ان اسباق کے اختتام پر ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نے ان اسباق سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ ان اسباق پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی سکھائیں اور تربیت دیں۔